الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں پیش آنے والے معجزات کا تذکرہ آپ کے سامنے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے۔ چند باتیں اس کی باقی ہیں، انشاءاللہ العزیز ایک دو ہفتوں کے اندر اس کو بھی مکمل کیا جائے گا۔ گزشتہ ہفتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جو دعا کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے ان کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ حضرت انس ابن مالک کی دعا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے جو دعا کی، یا حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے جو آپ نے دعا کی، ان سب کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دعاؤں کے اثر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بد دعاؤں کے اثر کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے اوپر بد دعا کی، وہ بد دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فریاد کو بھی سنا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے اوپر بد دعا کی، اور یہ بد دعا اس طرح سے قبول ہوئی کہ 7 قریش کے لوگ تھے جو سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا، تکلیف اور پریشانی دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بد دعا کی، اور بد دعا کرنے کے بعد غزوہ بدر جب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے قتل کی جگہ صحابہ کرام کو بتلا دی کہ فلاں شخص فلاں جگہ پہ قتل ہوگا، یہاں پہ ابو جہل قتل ہوگا، یہاں پہ فلاں قتل ہوگا، یہاں پہ فلاں قتل ہوگا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن لوگوں کے بارے میں جو جو کہا تھا، جہاں جہاں وہ جگہ بتلائی تھی، بدر کے دن وہ لوگ مرے ہوئے وہیں پہ پڑے ہوئے تھے، سب کے سب۔ یعنی ان لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا قبول ہوئی۔ اسی طریقے سے کفار مضر کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اور کہا کہ اللہم اجعلھا سنین کسنی یوسف، اے اللہ رب العالمین ان کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی قحط سالی مسلط کر دے۔ لہذا ان کی حالت یہ ہو گئی کہ کھانے پینے کو کوئی سامان گھر میں نہیں ہوتا تھا، جب کھیتی باڑی نہ ہو تو کہاں سے کھائے پیئیں گے، لہذا یہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہوئے۔ اسی طریقے سے مرے ہوئے جانوروں کے چمڑے اور دوسرے چیزیں، درخت کے پتے، یہ کھانے کے اوپر مجبور ہوئے، اور بالآخر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ان لوگوں نے گزارش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ رب العالمین نے ان کی پریشانی کو دور کیا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے لیے دعا کی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ ایک صحابی، ایک نوجوان صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دور سے نوجوان صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی بالزنا، مجھے برائی کرنے کی اجازت چاہیے، اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام اس کو ڈانٹنے لگے، اس کے گرم نگاہوں سے اس کو دیکھنا شروع کیا لوگوں نے کہ کیسا آدمی ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ وہ آدمی اپنی اس کیفیت سے اس قدر بے چین ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ عام طور پر آدمی مجلس میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن تمام صحابہ موجود ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہاں پہ آ کر کے صحابی اس طرح کی جرأت کر رہے ہیں، تو گویا کہ ان کی مجبوری کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ڈانٹو مت، جھڑکو مت۔ آپ نے اس کو قریب بلایا، قریب آئے وہ صحابی، کہا کہ کیا تم اس برائی کو اپنی بہن کے ساتھ پسند کرتے ہو؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ کہا اپنی پھوپھی کے لیے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ ایک دو عورتوں کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا، اس نوجوان نے کہا نہیں۔ کہا جس طرح سے تم
اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان والوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے، اسی طرح سے لوگ اپنی عورتوں کے لیے اس برائی کو پسند نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈاؤن کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہا اللہم طہر قلبہ، اے اللہ رب العالمین اس کے دل کو پاک کر دے۔ اللہم حسن فرجہ، اے اللہ رب العالمین اس کے شرمگاہوں کی حفاظت فرما دے۔ اور اس کے بعد تیسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ کہا کہ اے اللہ اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ اس کے بعد اس برائی کی طرف کبھی بھی یہ نوجوان پلٹ کر کے نہیں گیا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اثر میں ایک دعا جس کا تذکرہ خاص طور پہ کیا جاتا ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم کا واقعہ آپ حضرات سنتے ہوں گے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، حضرت ابو طلحہ کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، جس دن واپس آنے والے تھے سفر سے اسی دن بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلیم نے بیٹے کو کپڑے میں لپیٹ کر کے گھر کے کونے میں رکھ دیا۔ حضرت ابو طلحہ جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد پوچھا بچہ کیسا ہے؟ کہا بچہ اطمینان ہے، سکون سے ہے، یہ کہہ دیا۔ اور اس کے بعد شوہر کی انہوں نے خدمت گزاری کی، رات کا کھانا دیا، اور دور سے شوہر آئے تھے ان کا استقبال کیا، اور صبح جب بیدار ہوئے تب بچے کی خبر انہوں نے اپنے شوہر کو بتلائی۔ حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم کے حق میں دعا کی۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ سے ام سلیم کو 9 بیٹے پیدا ہوئے۔ کتنے؟ 9 بیٹے، اور 9 کے 9 حافظ قرآن ہوئے، قرآن مجید کے حفاظ ہوئے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کی برکت تھی۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی کہ آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کو گورنر بنایا گیا، کوفہ کے گورنر تھے۔ دشمنی میں وہاں کے چند لوگوں نے آ کر کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص ہمارے معاملے کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے ایک وفد بنا کر کے صحابہ کرام کا بھیجا کہ جاؤ تم لوگ پتہ کرو یہ شکایت ان کی طرف سے آئی ہے، کیا یہ حقیقت ہے یا ایسی جھوٹ ہے۔ گئے صحابہ کرام پوچھنے کے لیے، تمام مسجدوں میں گھومے، مسجد کے لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ ایک مسجد میں پہنچے، وہاں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا ابا سعدہ یا ابو سعدہ نام تھا۔ اس نے کہا کہ جب آپ لوگ اتنا قسم ہم کو دے کر کے پوچھ رہے ہیں ہم لوگوں کو، تو جانیے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقسیم کرتے ہیں غنیمت کی مال تو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے، نمازوں میں تاخیر سے نکلتے ہیں۔ اور تیسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہا کہ جنگ کے لیے نکل کر کے باہر نہیں جاتے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اسی مجلس میں آپ موجود تھے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے اور اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دے، اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ کہتے ہیں راوی کہ اس شخص کو ابو سعدہ کو یہ دیکھا گیا کہ وہ ایک دم بوڑھا ہو چکا تھا، اور اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ اس کے آنکھوں کی یہ جو پتلیاں ہیں یہ اس کے آنکھوں کے اوپر لٹک آئی تھی، بھاؤں کے جو بال ہیں اور اس کا جو یہ چمڑا ہے یہ اس کے آنکھوں کو لٹک گیا تھا، ڈھک گیا تھا، بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا تھا۔ باوجود اس کے یہ کوفہ کی گلیوں میں بیٹھا رہا تھا اور وہاں سے گزرنے والی نوجوان لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔
اور وہ نوجوان لڑکیاں اس کے اوپر تھوکتی تھی، کوئی چپل سے نکال کے اس کو مارتی تھی تو یہ کہتا تھا مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، اصابتنی دعوت سعد، مجھ کو سعد کی بد دعا لگ گئی ہے، سعد کی بد دعا لگ گئی ہے، اور اس کی حالت اس طرح سے ہوئی اور عبرتناک موت اس کی واقع ہوئی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جو مستقبل کے تعلق سے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر امت کو دی، اور جیسی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ خبر ویسی کی ویسی سچ ثابت ہوئی۔ ان معجزات کا تذکرہ ہم آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے، قبل اس کے کہ ہم ایک معجزہ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں صحابہ کرام کے سامنے اظہار فرمایا اس کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ کہا کہ ام سلیم جن کا ابھی تذکرہ آپ کے سامنے ہوا، ان کے جب پہلے شوہر کا انتقال ہوا، عدت مکمل ہونے کے بعد جن جن لوگوں نے نکاح کا پیغام ان کے پاس بھیجا، ان نکاح کے پیغام بھیجنے والوں میں حضرت ابو طلحہ بھی تھے، اور ابو طلحہ مسلمان اس وقت نہیں تھے۔ ام سلیم سے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو ام سلیم نے کہا کہ آپ رشتہ کے لائق تو ہیں، لیکن میں مسلمان ہوں اور آپ مسلمان نہیں ہیں، ہم لوگوں کا رشتہ مناسب نہیں ہوگا۔ کہا کہ ام سلیم تم سونا اور چاندی پسند کرنے والی عورت ہو، ہمارے سامنے اس کی بہتات ہے، جتنا چاہو اتنا میرے سامنے موجود ہے، میں مالدار آدمی ہوں، تم کو اس سے کیا مطلب ہے؟ جو چیز تمہیں چاہیے وہ میرے پاس موجود ہے۔ ام سلیم نے کہا کہ مجھے سونے اور چاندی کی حاجت نہیں ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے نکاح کریں تو میرا مہر یہ ہے کہ آپ اسلام قبول کریں، یہی میرا مہر ہوگا، آپ اسلام قبول کر لیجیے۔ حضرت ابو طلحہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مجلس میں موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو دیکھا کہ وہ مجلس میں آ رہے ہیں، آپ نے دیکھتے کے ساتھ یہ کہا کہ ابو طلحہ مجلس میں آ رہے ہیں، ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان مجھے اسلام کی چمک نظر آ رہی ہے۔ اور جیسے پہنچے تو ابو طلحہ نے واقعہ سنایا کہ ام سلیم نے اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حضرت ابو طلحہ اس وقت مسلمان ہوئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات تھے جن کے آپ نے واقع ہونے سے پہلے خبر دی، اور وہ واقعات ویسے کے ویسے سچ ثابت ہوئے۔ اب بعض معجزات جن کا تذکرہ یا جن کا تعلق مستقبل سے تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، وہ ویسے ہی سچ ثابت ہوئے۔ انشاءاللہ ان میں سے بعض کا تذکرہ آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ رب العالمین جو بھی لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔